کیا مسیحیوں کے لیے بپتسمہ لینا ضروری ہے؟ آج کا سوال۔ کیا نجات کے لیے، خاص طور پہ مسیحیوں کے لیے بپتسمہ یافتہ ہونا ضروری ہے؟ آج ہم دیکھیں گے اس سوال کا جواب کیا ہے۔ تو ویلکم ٹو انجیلی میڈیا۔ مسیحیت میں بہت زیادہ رسم و رواج یا ریچولز نہیں ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مسیحیت میں اگر دیکھا جائے تو صرف بپتسمہ ایک مذہبی رسم ہے، اور اس کے علاوہ پاؤں دھونے کی رسم یا عشاء ربانی کی رسم ہے۔ تو آئیے آج غور کرتے ہیں اس سوال کے جواب پر کہ کیا مسیحیوں کے لیے جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں یا خود کو مسیحی کہلواتے ہیں، کیا ان کے لیے بپتسمہ لازم ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا بپتسمہ نجات کے لیے ضروری ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم ان سوالوں کے کیا جواب دیکھ سکتے ہیں یا اس معاملے کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی طرف سے بپتسمے کا حکم ملتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے جانے لگے تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے یہ کہا کہ وہ تمام دنیا میں جائیں اور انجیل کی منادی کریں۔ متی 28 باب کی 19ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، یسوع نے اپنے شاگردوں سے یوں کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بپتسمے کا حکم خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہمیں براہ راست طور پر ملتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل 16 باب کی 16ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے حکم کی تعمیل کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کے اعمال 2 باب کی 38ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اسی باب یعنی اعمال 2 باب کی 41ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم میں جب پطرس رسول نے کھڑے ہو کر بہت سے لوگوں کے سامنے اپنا وعظ کیا تو ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں 3000 لوگ یسوع پر ایمان لائے اور انہوں نے بپتسمہ لیا۔ افسیوں 4 باب کی 5 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسیحی ایمان کے حوالے سے ایک ہی ایمان ہے اور ایک ہی بپتسمہ ہے۔ اب بہت سے چرچز نے اپنے بپتسمہ کے اصول اور قواعد وضع کر رکھے ہیں جو ان کے اپنے چرچز کی ڈاکٹرن کے ساتھ الائن کرتے ہیں، تاہم بپتسمہ مسیحیت میں ایک ہی ہے اور ایمان بھی ایک ہی ہے۔ اور بپتسمہ کس کے نام کا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے نام کا۔ اس حوالے سے ہم نے ایک اور ویڈیو بھی اپلوڈ کر رکھا ہے انجیلی میڈیا پر، وہ بھی آپ ضرور دیکھیں، جس میں ہم اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کیا بپتسمہ مسیح کے نام کا ہے یا کسی چرچ کی اپنی ڈاکٹرنز کے حوالے سے ہے، تو وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے۔ غلطیوں 3 باب کی 27ویں آیت میں بھی ہم پڑھتے ہیں جنہوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا گویا انہوں نے مسیح کو پہن لیا۔ اب یہاں جو اہم سوال اٹھتا ہے ان تمام حوالوں کو پڑھنے کے بعد، وہ وہی سوال ہے جو آج کے ہمارے موضوع کو ڈسکس کرتا ہے کہ کیا مسیحیوں کے لیے ایک بار ہم مسیح پر ایمان لے آئیں تو کیا ہمارے لیے بپتسمہ لینا ضروری ہے، لازم ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا نجات کے لیے بپتسمہ یافتہ ہونا ضروری ہے؟ تو آئیے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کیا مسیحیوں کے لیے بپتسمہ لینا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں ضروری ہے، کیونکہ بپتسمہ ہمارے لیے مسیح کو قبول کرنے کا ایک پبلک اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، اقرار ہوتا ہے لوگوں کے سامنے کہ میں نے مسیح کو قبول کر لیا اور اب میرا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو بپتسمہ ایک تو ہم اپنے ماضی کی پچھلی زندگی کی تمام تر کوتاہیوں، کمیوں، گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے ایک نئی زندگی میں داخل ہوتے ہیں اور اس کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو قبول کر لیا اپنا نجات دہندہ کے طور پہ اور اپنے خداوند کے طور پہ۔ تو یہ ہمارا سب کے لیے ایک اقرار، ایک گواہی ہوتی ہے کہ میں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف، کیا بپتسمہ پانے کے بعد ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ اب میں نجات یافتہ ہو چکا ہوں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ میں نے
بپتسمہ لے لیا ہے، میرے ماضی کے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں، دھل گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نجات یافتہ ہوں اور اب میں خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہوں۔ پطرس رسول کے لکھے ہوئے پہلے خط کے 3 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ تو یہاں پطرس رسول ہمیں یہ تلقین کرتے ہیں کہ بپتسمہ لینے کا جو مقصد ہے، جو نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک نئی زندگی میں داخل ہوں۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ بپتسمہ نے ہماری پرانی تمام نجاست، گناہ کی آلودگی دور کر دی ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نئی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں اور ہمیں اپنے پرانے عادات، اطوار اور گناہ بھری زندگی کی جو بدیاں تھیں، ہم ان سے توبہ کریں، اپنی زندگی کو بدلیں اور ایک نئی زندگی، ایک نئے طرح سے جینے کا انداز اپنائیں۔ وہ انداز، وہ زندگی جو مسیحت میں، جو مسیح کو قبول ہو۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بپتسمہ کوئی نجات کی، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی 100% گارنٹی نہیں۔ بپتسمہ اس بات کی یقین دہانی نہیں کہ ہم نے بپتسمہ لے لیا تو گویا اب ہم خدا کی بادشاہی کے مالک ہو چکے۔ یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم خدا کے طالب ہوتے ہوئے ایک نئی زندگی میں داخل ہوں، یعنی کہ خدا کے احکام کی پیروی کرنا سیکھیں اور ہمارے رویے، ہمارا چال چلن اس بات کی نشاندہی کرے کہ ہم ایک نئی مخلوق ہیں، ہم بدل چکے ہیں، ہم نے مسیح میں ایک نیا جنم حاصل کیا ہے، جسے کہتے ہیں کہ نیو بورن کرسچن۔ تو ہم ایک نیو بورن کرسچن ہیں۔ بپتسمہ ہمارے لیے ایک نئی برتھ، ایک نئی پیدائش کا باعث بنا۔ رومیو 6 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس نے موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ یہاں بھی پولس رسول اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بپتسمے کا مطلب یا مقصد یہ ہے کہ ہم بپتسمہ پانے کے بعد ایک نئی زندگی میں چلیں، نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اب یہاں یہ بات بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بپتسمہ لے چکے ہوتے ہیں تو ہم گویا کہ اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے یا ہم سے گناہ سرزد نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ بھی ایک ایکسٹریم سوچ ہے، کیونکہ بپتسمہ کا مقصد ایک نئی زندگی میں داخل ہونا ہے، جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی پرانی زندگی کی کوتاہیاں، کمیاں، بری عادات، بدیاں، برائیاں، ان کو پیچھے چھوڑیں اور ایک نئی زندگی میں داخل ہوں اور کوشش کریں کہ ہم اپنی ماضی کی بدیاں اور برائیوں سے توبہ کرتے ہوئے ایک نئی زندگی اپنانے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ بپتسمہ لینے کے بعد ہم پرفیکٹ ہو گئے ہیں، اب ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوگا، یا اب ہم پہ لازم ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں۔ مسیحیت میں یا مسیحی نظریے کے مطابق یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم گناہ سرزد نہ کریں، چاہے وہ بپتسمہ سے پہلے ہو یا بپتسمہ کے بعد۔ بپتسمہ کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں نے مسیح کو قبول کر لیا اور اب سے میں کوشش کروں گا کہ وہ گناہ جو میں ارادتاً یا عادتاً کرتا رہا ہوں، اب میں ان پر غالب آنے کی کوشش کروں، اپنی قوت، اپنی طاقت سے نہیں، بلکہ خدا یسوع مسیح کی رحمت اور ان کے فضل سے۔ وہ فضل، وہ طاقت، وہ توفیق جو مجھے بپتسمہ پانے کے بعد ان کی طرف سے حاصل ہوگی، وہ رحمت، وہ شفقت، وہ فضل، اس کے وسیلے سے میں ایک نئی زندگی میں داخل ہوں، تاکہ میری پرانی زندگی کی بری عادات جاتی رہیں اور میں کوشش کروں کہ میں ایک نئی زندگی میں داخل ہوں۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بپتسمہ پانے کے بعد میں بالکل کامل اور پرفیکٹ ہو چکا ہوں اور اب مجھ سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ میں ایک پرفیکٹ یا کامل زندگی بسر کروں۔ اب چلتے ہیں واپس ان 2 سوالوں کی طرف کہ کیا بپتسمہ لینا ہر مسیحی کے لیے ضروری ہے؟ تو جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ خدا یسوع مسیح کے حکم کے مطابق اور رسولوں کی منادی کے مطابق اور ان کی منسٹری کے مطابق ہاں، یہ ضروری ہے کہ جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم اپنے مسیح پر ایمان کا برملا اظہار کرتے ہیں، دنیا پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اب میں نے مسیح کو قبول کر لیا، بلکہ جیسے پطرس رسول لکھتے ہیں کہ میں نے مسیح کو پہن لیا، یوں ہم اپنے مسیحی ہونے کا اور مسیح کو قبول کرنے کا اقرار کرتے ہیں۔ جہاں تک بپتسمے
کا نجات کے ساتھ تعلق ہے تو یقیناً نجات کے لیے بپتسمہ ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بپتسمہ پا لیا تو گویا کہ ہم نجات یافتہ ہو چکے اور ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث بن چکے۔ بپتسمہ پانے کے بعد ہم ایک نئی زندگی میں داخل ہوتے ہیں اور اس نئی زندگی کے اعمال اور ہمارا چلن وہی ثابت کرے گا کہ کیا بپتسمہ پانے کے بعد ہم نے ایک نئی زندگی کو اپنایا، کیا ہم نے اپنی زندگی کو بدلا، کیا ہم نے اپنی زندگی کو مسیح کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی طرف مائل کیا۔ لہٰذا جہاں مسیحیت میں بپتسمہ پانا ضروری ہے، وہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بپتسمہ نجات کی یا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ بپتسمہ پانے کے بعد ہمیں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ میں نے مسیح کا بپتسمہ لیا ہے اور مجھے اب اپنی زندگی مسیح کے احکامات کے مطابق بسر کرنی ہے تاکہ میں مسیح کی بادشاہی کا وارث بن سکوں۔ تھینک یو فار واچنگ انجیلی میڈیا۔ گاڈ بلیس یو۔